جرأت کا نام ہے دو بند والے، عالی مقام ہے دو بند والے۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ ہر ایک چیز کی جو مالک ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین کے بات کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سن کر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شعبان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان اور رمضان 2 مہینہ میں روزہ رکھتے تھے اتنا کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ یعنی رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ مہینہ بھی برکت والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر 15ویں شعبان 15ویں تاریخ جو رات ہوتی ہے، کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر 15ویں شعبان کی رات کی بھی اہمیت ہے، ان کی فضیلت ہے عبادت کرنے کا، اور بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ عزیز دوستو، یہ مہینہ اور وہ رات 15ویں شعبان کی رات 1 سال کا بجٹ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیا بجٹ فرشتوں کو دیتا ہے۔ 1 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انسان کو پیدا کرنا ہے، یہ اسی رات کو لکھتے ہیں، فرشتوں کو دیتا ہے۔ انسانوں کی ایک ایک گھونٹ، ایک ایک لقمے کی جو روزی ہے، یہ اس دن فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کو لکھ کر یہ حوالہ کر دیتا ہے کہ اتنے آدمی کو آئندہ شعبان تک مارنا ہے، موت دینا ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے، بہت بڑی فضیلت اس رات کی ہے، لیکن فضیلت
وہ سمجھے جو اس کی قدر کرے۔ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہی شعبان کی 15ویں رات سورج غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا کے اندر نزول فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ حل من مستغفرین، حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہگار، ہے کوئی خطا کار جو اپنے گناہ کر کر کے اتنا گناہ کیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے کہ زمین بھر دیا ہے، زمین و آسمان کے خلا کو پور کر دیا ہے۔ حل من مستغفرین، اتنا گناہگار ہے کہ آسمان تک اس کا گناہ چلا گیا ہو، آج میرے سامنے آئے، مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہگار، ہے کوئی خطا کار جو گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہے، آج مجھ سے وہ معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حل من مستغفرین، اللہ تبارک و تعالی آواز لگاتے رہتا ہے کوئی بیمار، اتنا بیمار جو ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا ہو، حکیموں نے جواب دے دیا ہو، گھر والے پریشان ہو گیا ہو، آج ایسا بیمار میرے سامنے آئے، آج مجھ سے اپنی صحت کے بارے میں مانگے، میرے پاس سارے کے سارے صحت ہے، میں اسے شفا دے دوں گا۔ ہے کوئی ایسا پریشان جو روزی کے لیے پریشان ہے، جو روزی کے لیے پریشان ہے، در کے ٹھوکر کھا رہا ہے، آج میرے سامنے آئے، آج میرے سامنے اپنے روزی کا سوال کرے، میں اسے دوں گا۔ ہے کوئی پریشان حال، آج آ جائے، اتنا بڑا گناہگار جو سمندر کے قطرہ جتنا ہے، اگر اتنا بڑا گناہگار ہے، آج آ جائے میرے سامنے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہگار اتنا بڑا، زمین کے اندر جتنا ذرات ہے، اگر ایسا گناہگار بھی ہے، آ جاؤ میرے سامنے، توبہ کر لو، آج میں اس کو معاف کر دوں گا، آج میں اس کو بخش دوں گا۔ حل من مستغفرین، ہے کوئی ایسا گناہگار جو آسمان کے اندر جتنا ستارے ہیں، اگر ایسا گناہگار بھی ہے، آ جاؤ نا میرے سامنے، آج میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہگارو، اے خطا کارو، اللہ فرماتا ہے کہ میرے رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جاؤ تمہارے گناہ جتنا ہے لیکن میرے رحمت سے نا امید نہ ہونا، آ جاؤ میرے دربار میں تو آؤ، میرے سامنے تو جھک جاؤ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ حل من مستغفرین، آ جاؤ، آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات آواز لگاتے رہتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ وہ رات آنے والی ہے، آج ہمیں اور آپ کو اس رات کی اہمیت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے ہیں، قلیوبی ایک کتاب ہے، اس کے حوالہ سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے جا رہا ہے، ایک پہاڑ کو دیکھا، ایک پہاڑ کو دیکھا تو اس کے پہاڑ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام چڑھنے کے خواہش مند ہوئے اور اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام چڑھ گیا، بالکل پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتا ہے؟ اس پہاڑ کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک پتھر ہے، سفید سے زیادہ، دودھ سے زیادہ، کیا کہ وہ پتھر کیا سفید ہے اور وہ چاروں طرف سے، میرے دوستوں، پتھر بند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور پتھر کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ عیسیٰ، کیا تم اس میرے پتھر کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں اللہ، اس چیز کو دیکھ کر میں تعجب کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے، اس پر کیا تعجب کرنا، اس سے زیادہ تعجب کی چیز میں تجھے نہ دکھا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے اس سے زیادہ تعجب کی چیز نہ دکھا دوں۔
میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، وہ پتھر شک ہوتا ہے، وہ پتھر پھٹتا ہے، اور ایک بزرگ آدمی اس کے اندر نماز پڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، زندہ آدمی، اس پتھر کے اندر کہیں سانس لینے کے لیے بھی سوراخ نہیں ہے، لیکن وہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا جو کپڑا تھا وہ ان کے پورے بدن کے، اس کے بال کا وہ کپڑا پہنا ہوا تھا، کرتا پہنا ہوا تھا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ ایک ہری لکڑی لگی، ایک ہری چھڑی ہے، کھڑی ہے، اور اس کے اندر دوستو انگور کا گوشہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ آدمی وہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ بتاؤ تو صحیح، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو یہاں کیا کھاتا ہے؟ اس انگور کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو میرا یہی رزق ہے، میں اسی انگور کو کھاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر تو کب سے نماز پڑھ رہا ہے؟ فرمایا 400 سال ہو گیا، اس پتھر کے اندر عبادت کرتے کرتے 400 سال ہو گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تعجب کرنے لگے، اور کہنے لگے، یا اللہ، آپ کے نزدیک اس بزرگ آدمی سے بھی کوئی افضل امتی ہے، کوئی انسان ہے، یا آپ نے پیدا کیا؟ میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ہاں اے عیسیٰ، میں اس سے افضل قوم، اس سے افضل امتی پیدا کروں گا۔ فرمایا وہ کون؟ فرمایا آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا نصیب ہو جائے گا۔ اس رات کو جو عبادت کرے گا، میرے نزدیک یہ 400 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، فرمایا کہ یہ 400 سال کی عبادت سے افضل شب برات کے اندر جو عبادت کرتا ہے، لیکن افسوس، سچ افسوس کہ ہم اور آپ اس رات کو عبادت کرنے کی بجائے طرح طرح خرافات کے اندر پھنس گئے ہیں، طرح طرح کے رسومات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا دوستو کہ کھانا کوئی عبادت نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کو کوئی کھانا الگ سے پکا کر کھانا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت ہے تو عبادت کرنے کا فضیلت ہے، حلوہ کھانے، پوری کھانے، کھیر کھانے کی فضیلت نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ہم اور آپ کھانے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، ہم لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا، میٹھا کھانا، بعض جاہل قسم کے آدمی اور جاہل قسم کے مولوی بھی بولتا ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کہیں اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ میٹھا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ وہاں تو یہ حالت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جانے تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جانے تک کبھی بھی مسلسل 2 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اور فرماتے ہیں کہ اکثر ہماری کھانا کیا ہوتی تھی؟ جو کی روٹی ہوتی تھی۔ آج امت وہی کھانے کے چکر میں ہے۔ حضرت کیا کہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آیا، روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، او میری بیٹی، اے میری رفت جگر، 3 دن گزر گیا ہے، آج تیرے باپ کو، تیرے والد کو یہ آدھا روٹی نصیب ہوا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ اور میری رفت جگر فاطمہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ہے میری بیٹی، فرمایا ہے میرے ابو، کئی دن سے ہمارے
کہ میں اکیلے کھاؤں، اس لیے آدھا روٹی آپ کو سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول کی زندگی تو یہ تھی۔ آج ہم اور آپ کھانے میں چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوست اور بزرگوں، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میرے سننے والے نوجوانوں، جہاں جہاں تک میری بات کو پہنچے یہ سب سنے۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کے گھر کے اندر رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شب برات کے اندر کوئی الگ سے کھانا بنانا، میٹھا بنانا یا حلوہ بنانا، کھیر بنانا، پوری بنانا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ تمام علماء اس کو بدعت لکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دی کبھی بھی بنا کر کھاؤ، جو حلال چیز ہے اس کو منع نہیں ہے، لیکن آج ہی بنا کر کھانا، آج شب برات عبادت سمجھنا، یہ بالکل کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ عبادت ہے 15ویں شعبان کو پورے 15ویں رات کو عبادت کرو اور دین کو روزہ رکھو، اور روزہ بھی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقرہ نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ رکھو گے ثواب ملے گا، نہیں کوئی رکھے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھے، شب برات ہے، ایسا جو رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت سارے ثواب عطا فرمائے گا۔ رکھنا چاہیے، لیکن نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ آفر، یہ سب راتیں بخشش کی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سوئے ہوئے تھے، اچانک رات کو میری آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول میرے حجرے میں نہیں ہے۔ میں تلاش کرنے لگی سب ازواج مطہرات، مگر کہیں نہیں ملا تسجیل گھر پر۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں جنت البقیع میں تشریف لے گیا تو میں اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول رو رہے ہیں، اپنی امتی کے لیے بخشش کے لیے کیا کہ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کرا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور میں بھی آمین آمین آہستہ آہستہ کہنے لگی۔ اللہ کے پاک نبی نے اتنا لمبا دعا کیا کہ میرے ہاتھ ایسے اٹھاتے تھک گئی، میں نے ہاتھ کو چھوڑ دیا، پھر میں نے ہاتھ کو اٹھایا، پھر میرے ہاتھ کو تھک گیا، پھر میں ہاتھ کو چھوڑ دیا، 3 مرتبہ ایسے کیا۔ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے دعا کو جب ختم کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں دوڑتے ہوئے اپنے حجرے کے اندر آ گئی اور میں سو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس پھر تشریف آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ تو اتنی زور سے سانس لے رہی ہے کہ کہیں سے ایسا لگتا ہے کہ تو بھاگتے ہوئے آئی ہے، کوئی آدمی بھاگے تو اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ فرمایا، ہاں اللہ کے رسول، آپ کے دعا کے اندر میں بھی تو آمین آمین کہہ رہی تھی۔ میرے دوستو، اس وقت اللہ کے رسول نے ایک بات کہا، نوجوانوں سنو اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ اور یہ 3 صحابہ، ایک ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف قسم سے یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ عائشہ آج وہ رات ہے، فرمایا کہ عائشہ آج وہ رات ہے جو قبیلہ کلب کی بھیڑ اور جو بکریاں ہیں، اس بھیڑ اور بکریوں کے اندر جو کھال ہے، اس کھال کے اندر جتنے بال ہیں، وہ بال جتنا ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات لوگوں کو بخشش کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے۔ لیکن فرمایا، عائشہ مجھے جبرائیل امین آ کر بتایا، جبرائیل امین نے مجھے آ کر بتایا کہ پھر بھی 6 قسم کے آدمی کو آج رات کی بخشش نہیں۔ بعض روایت کے اندر 8 بھی لکھا ہے۔ فرمایا 6 قسم کے آدمی کو آج رات
رات بھی بخشش نہیں، لیلۃ البراء میں بھی بخشش نہیں، لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں، شب معراج میں بھی بخشش نہیں، عرفات میں بھی بخشش نہیں، جمعے کی رات کی بھی بہت فضیلت ہے، اس کے اندر بھی بخشش نہیں، عید کی رات کی بھی فضیلت ہے، ایسے دن کی بھی اس کی بخشش نہیں۔ اب عائشہ فرماتی اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا سب سے پہلے فرمایا جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ قطب ہو، چاہے وہ ابدال ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے فقیر ہو، اللہ کی ذات و صفات میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، آج رات ایسے شخص کے بھی بخشش نہیں۔ میں نام گناتے جاؤں اگر اس میں تفصیل کروں گا تو بڑا ٹائم لگے گا۔ فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی بندے کو شریک کرتا ہے شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں۔ فرمایا دوسرا وہ آدمی جو رشتہ اور ناطے کو توڑتا ہے، کٹ کر دیتا ہے، ایسے آدمی کو بھی شب برات میں شب قدر میں بخشش نہیں۔ فرمایا ماں باپ کی نافرمان اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو نہیں بخشتا ہے۔ حسد کرنے والا، کسی کو دیکھ کر جلنے والا، ایسے جس کے کسی کے اوپر حسد کرتا ہے، ایسے حاسدین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں شب قدر میں نہیں بخشتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کو بھی بخشش نہیں ہے جو کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے بغض بھرا ہو، دوستو ایسے آدمی کو بھی بخشش نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا شرابی کو بھی جو شراب کی عادی ہو، ایسے آدمی کو بھی شب برات میں شب قدر میں لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور عزیز دوستو آخر بات یہ بتا دوں، آخر میں یہ بتا دوں، ایسی گناہ کے بارے میں فرمایا 80 نہیں میں کہتا ہوں 90% نوجوان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ وہ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا جو انسان چاہے شلوار ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے پاجامہ ہو، چاہے جنس ہو، چاہے پینٹ ہو، کوئی بھی آدمی اگر یہ ٹخنوں سے نیچے کوئی کپڑا لٹکاتا ہے، پاجامہ ہو، لنگی ہو، جنس ہو، جو کچھ پہنتا ہے، اگر وہ کپڑا اگر اس کے نیچے اگر لٹکا ہوا ہے تو اس سے آدمی کو شب برات میں بخشش نہیں ہے۔ اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسی گناہ ہے کہ وہ کپڑا جب تک کہ اس کے نیچے لٹکا ہوا ہے، وہ انسان اگر چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، وہ جہنم میں چل رہا ہے۔ آج اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، نہ جانے اس کے نیچے لٹکا کر اپنے آپ کو کیا جتلانا چاہتے ہو۔ ارے جس اولاد کے باپ کا بیٹا ہو تم وہی رہو گے اگر پجامے کو اوپر کر لو گے۔ تمہارے اگر نماز پڑھ رہے ہو، وہ گناہ کر رہے ہو تو اس کے اندر تم مبتلا ہو۔ کچھ لوگ تو صرف نماز پڑھنے کے اوپر یوں موڑ لیا، مسجد سے نکل کے یوں کر لیا۔ یہ ہمیشہ رکھنے کی چیز ہے۔ میرے نوجوانوں 25 تاریخ کو وہ انگریزی 25 تاریخ کو وہ رات آئے گی، اس سے پہلے توبہ استغفار کر لو۔ اگر کوئی انسان یہ جو میں 6 قسم کے گناہ کو بتایا، اگر کوئی انسان اگر اس طرح سے اگر ہے 6 تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ شب برات آنے سے پہلے اس سے توبہ کر لو۔ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ ہماری نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمارے جس طرح ہم اور آپ بجٹ پیش کرتے ہیں، اس دن ہمارا اس دن بجٹ پیش ہوگا۔ اللہ سے مانگ لو، جتنا چاہتے ہو مانگ لو، عبادت کرو، جتنا چاہتے ہو عبادت کرو۔ 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرو، اور اسی دن پھر اگر جو روزہ رکھنے والا ہے وہ روزہ رکھو۔ انگریزی تاریخ 25 آئے گی عبادت کرنے کا، اور روزہ رکھنے کے لیے 26 آئے گی۔ صرف کھانے پکانے میں مصروف مت ہو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنیں، کھانے پکانے میں نہیں، نئے کپڑا نہیں، الگ سے نہانا، الگ سے نئے کپڑا پہننا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، عبادت ہے۔ جیسے میں پہلے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم کھاتے تھے، ایک ٹائم بھوکا رہتے تھے،
کھا لیتے تھے اللہ کو شکر ادا کرتے تھے، نہیں ملتا تھا صبر کرتے تھے، آج ہمیں طرح طرح کی چیزوں کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پکانا سنت ہے، یہ نہیں، ایسے سنت نہیں ہے، خدا کے اللہ کے رسول کے نام اگر لے کر مت کھاؤ، ایسے بتانے والے مولوی کو بیٹو مولوی کہا جاتا ہے جو کھانے کے چکر میں پھنسا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے تو نہیں کی۔